دیکھیں میتھڈالوجیز آف اسٹرکچرلزم کے اندر جتنے بھی میتھڈالوجیز طریقہ کار استعمال ہوئے ہیں ان کے سلسلے کی آج یہ دوسری کڑی ہے، پارٹ 2 ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ انڈرلائنگ اسٹرکچرز کیا ہوتی ہیں، کیونکہ میتھڈالوجیز کو یوز کرنے کے لیے انڈرلائنگ اسٹرکچرز یعنی بنیادی ڈھانچہ یا جو مبہم اسٹرکچرز ہوتی ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، تب جا کے میتھڈالوجیز تیار ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں، انڈرلائنگ اسٹرکچرز آر دا ہڈن انکانشیس اور امپلیسٹ پیٹرنز ریلیشن شپس۔ انڈرلائنگ اسٹرکچرز خفیہ، لاشعوری اور مبہم نمونے یا تعلقات ہوتے ہیں جو ہمارے شعور، انسانی زبان اور کلچر کی تشکیل کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم دیکھیں تو انڈرلائنگ اسٹرکچرز یعنی بنیادی ڈھانچے آر دا سسٹمز اینڈ کنونشنز، وہ روایات ہوتی ہیں دیٹ جنریٹ میننگ فل سسٹمز، جو بامانی نظام پیدا کرتے ہیں بائی آرگنائزنگ یونٹس اینڈ رولز۔ اسٹرکچرلزم از اے تھیوری، اسٹرکچرلزم ایک ایسا نظریہ ہے دیٹ ویوز آل ایسپیکٹس آف کلچر، جو سوسائٹی اور کلچر کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتا ہے ایز اے ہیونگ این انڈرلائنگ اسٹرکچر اور آرڈر۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اسٹرکچرز ڈیٹرمائن پوزیشن آف ایچ ایلیمنٹ ایز اے ہول۔ جو اسٹرکچرز ہوتی ہیں وہ مجموعی طور پر کسی ایلیمنٹ کی تمام پوزیشن کو ڈیٹرمائن، ان کا تعین کرتی ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے جو انڈرلائنگ اسٹرکچرز ہوتی ہیں، ایگزامپل کے طور پر لینگویج کو لیا جاتا ہے کہ زبان کیا ہوتی ہے۔ فرڈینینڈ ڈی سوسرے ایک مفکر ہے، وہ جس کو کہ ہم اسٹرکچرلزم کا بانی بھی کہتے ہیں، ویوڈ لینگویج ایز اے سسٹم آف سائنس۔ اس نے زبان کو اشاروں کا نظام کہا گیا ہے، ڈیفائنڈ بائی دیئر ریلیشن شپ، ان کے تعلق کے حساب سے۔ ہی انٹروڈیوسڈ کی کنسیپٹس لائک سائن، سگنیفائر اینڈ سگنیفائڈ۔ اس نے 3 جو ہے نا وہ کنسیپٹ پیش کیے ہیں، جن میں ایک سائن ہے، سگنیفائر ہے اور سگنیفائڈ ہے۔ اب نمبر 2 پہ بائنری اپوزیشن، یہ انڈرلائنگ اسٹرکچر کی دوسری ایگزامپل ہے، یعنی جس میں جوڑی دار چیزیں پائی جائیں جن میں 2 متضاد چیزیں ہوں۔ لیوی سٹراس میڈ رپورٹ سپریشن آف سیورل بیسک اپوزیشنز۔ اس نے بائنری اپوزیشن کے تحت اس میں 2 چیزیں بیان کی ہیں، جیسے فار ایگزامپل میل فیمیل، کلچر نیچر، ڈے نائٹ، را کوکڈ، یعنی الٹ چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں ان کو ہم بائنری اپوزیشنز کہتے ہیں، اور اس کو لیوی سٹراس نے اپنی اسٹرکچرلزم کا حصہ بنایا ہے۔ In this way, structuralism emphasizes the idea that structuralism اس نظریے پر زور دیتا ہے کہ meaning is relative، meaning جو ہے مربوط ہوتا ہے and depends on binary opposition پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ہاٹ کا ایک لفظ لیں گے تو ہاٹ کا مطلب گرم، جب تک یہ گرم میننگ اس میں استعمال آپ مطلب نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہاٹ کے الٹ جو آپ کولڈ کا ورڈ استعمال نہیں کرتے۔ اسٹرکچرلزم جو ہے یعنی ساختیات، اس نظریے پر بیس کرتا ہے کہ جو اسٹرکچرز ہوتی ہیں یعنی ڈھانچے ہوتے ہیں وہ ریئل تھنگز ہوتی ہیں دیٹ لائی بینیتھ دا سرفیس آف میننگ، جو ورڈز کے جو میننگ ہوتے ہیں ان کے نیچے کہیں چھپی ہوتی ہیں۔ نمبر 3 ایگزامپل پہ سوشل سائنس یعنی سماجیات کا علم۔ ان سوشل سائنس اسٹرکچرلزم اپلائز اسٹرکچرز کو استعمال کرتا ہے کنسپشن آف اسٹرکچر ٹو سوشل فینومینا سچ ہے، جیسے کنشپ یعنی قرابت داری، اسٹرکچرز، میتھس، کوکنگ پریکٹسز، ریلیجن اینڈ آئیڈیالوجی اس کی ایگزامپل ہے۔ نمبر 4 پہ کلچر ہے یعنی ثقافت یا تہذیب۔ اسٹرکچرلزم ویوز کلچرل فینومینا، وہ کلچر کے مظاہر کو دیکھتی ہے سائنس سسٹم کے تحت دیٹ آپریٹ اکارڈنگ ٹو دا رولز آف اے ڈیپ اسٹرکچر، جو ڈیپ یا خفیہ اسٹرکچر کے اصولوں کے مطابق کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل ٹریفک جو لائٹس ہوتی ہیں اور روڈ لائٹس ہوتی ہیں
ان کو ہم سمپل سائنس سسٹم کہتے ہیں. نمبر 5 ایگزامپل ہے لٹریری ٹیکسٹ، یعنی ادبی ٹیکسٹ جو ہوتی ہیں، بکس ہوتی ہیں. ادبی ٹیکسٹ میں اسٹرکچرلزم جو ہے یعنی ساختیات فوکس کرتی ہے آن دا انڈر لائن اسٹرکچر آف اے ٹیکسٹ. ٹیکسٹ کے انڈر لائن جو اسٹرکچرز ہوتی ہیں، یعنی خفیہ جو اسٹرکچرز ہوتی ہیں، بنیادی ڈھانچے جو ہوتے ہیں. اینڈ دا میننگ آف اے ٹیکسٹ از ان دا انٹر ریلیشن شپ آف پارٹس. اور ان کا میننگ جو ہے وہ تب سمجھ میں آتا ہے جب ہم ان کے آپس کے تعلق کو دیکھتے ہیں. اور اس طرح اسٹرکچرلزم جو ہے ایک ادبی تھیوری ہے، نظریہ ہے جو جائزہ لیتا ہے انڈر لائن اسٹرکچرز کا. کون سے انڈر لائن اسٹرکچر؟ جو ٹیکسٹ کی ہوتی ہیں. اور اس طرح ان کا جائزہ لیتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ایک بڑے کنٹیکسٹ میں کیسے ریلیٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پر جو فیئری ٹیلز ہوتی ہیں، جنوں بھوتوں پریوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کی ٹیکسٹ کو، پھر فوک سٹوریز ہو گئی، لوک داستانیں، جیسے کیگوا کی سٹوری ہو گئی، دی ہنٹس مین پوئم جو ہے، اس میں ایڈورڈ لوبری کی ایک پوئم ہے ہنٹس مین، اس کے اندر فوک سٹوری بیان کی گئی ہے. ایسے ریلیجیس سٹوریز جیسے ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ جو ہے، پیراڈائز لاسٹ، یہ پیراڈائز لفظ نہیں ہے، پیراڈائز ہے. جیسے پیراڈائز لاسٹ میں ملٹن نے بابا آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام کے قصے کو فوک ٹیلز کے طور پر لیا ہے. اسٹرکچرلسٹ آفن اینالائز دیز ٹائپس آف سٹوریز. جو ساختیات کے بانی ہیں وہ ان کے سٹوریز کی قسموں کا تجزیہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں دیٹ کہ دے ریویل یونیورسل ہیومن اسٹرکچرز، کہ یہ جو فوک ٹیلز ہوتی ہیں، فیری ٹیلز ہوتی ہیں، یہ آفاقی انسانی ڈھانچے کو تشکیل دیتی ہیں اور بائنری اپوزیشن کو تشکیل دیتی ہیں. فار ایگزامپل سنڈریلا کی جو کہانی ہے، سنڈریلا ایک ہیروئن ہے، اس کا رائٹر 3-4 بتائے گئے ہیں. تو سنڈریلا کی جو کہانی ہے اس کے اندر بھی بائنری اپوزیشن شامل کی گئی ہیں، جیسے گڈ ورسس ایول، اچھائی کے مقابلے میں برائی، پریٹی ورسس اگلی، اینڈ کلین ورسس ڈرٹی. اب ہم اس کی ٹائپس پڑھیں گے، انڈر لائن اسٹرکچرز کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں. تو نمبر 1 پہ سوشل اسٹرکچر ہے. اس میں جو سوشل اسٹرکچر ہے یعنی سماج کی جو ساختیں ہیں، اس میں یہ آئیڈیا پیش کیا گیا ہے کہ انسانی جو رویہ ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے سماج کے سسٹم کے تحت جس میں لوگ رہتے ہیں. اگر دوسرے الفاظ میں بات کی جائے تو جو پیٹرنز آف ریلیشن شپس، انسٹیٹیوشنز اینڈ پاور ڈائنامکس ہیں، ان کو ہم سوشل اسٹرکچرز کہتے ہیں. فار ایگزامپل بائنری اپوزیشنز، جیسے کہ دوہری اپوزیشن. یہ کلاڈ لیوی سٹراس جو رائٹر ہے یہ آرگو کرتا ہے، دلیل دیتا ہے کہ ہیومن مائنڈ از پری ڈسپوزڈ ٹو تھنک. انسانی ذہن پہلے سے مائل ہوتا ہے کوئی چیز سوچنے کے بارے میں ان ٹرمز آف بائنری اپوزیشنز، دوہری ضد کے سلسلے میں، بائنری اپوزیشنز میں، یا کنٹراسٹ بٹوین ٹو اپوزٹ تھنگس. دو چیزوں میں جیسے کنٹراسٹ ہوتا ہے، جیسے لو کے مقابلے میں ہیٹ ہو گئی، ڈے کے مقابلے میں نائٹ ہو گئی، اور را پکی ہوئی چیز کے بارے میں، خام چیز کے بارے میں کوکڈ پکی ہوئی چیز ہوگی. نمبر 2 ہے سائنس سسٹم. سائنس سسٹم کی جیسے میں نے پہلے آپ کو اگزامپل دی، جیسے روڈ کی جو سڑک کے جو اشارے ہوتے ہیں ان کو. اسٹرکچرلزم ویوز آل اسٹرکچرل کلچرل فینومینا ایز سائنس سسٹم دیٹ آپریٹ اکارڈنگ ٹو دا رولز آف انڈر لائن اسٹرکچرز، یعنی جو بنیادی یا خفیہ جو اسٹرکچرز ہوتی ہیں، اساسی یا ڈیپ اسٹرکچر بھی جن کو کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل ٹریفک لائٹس اور روڈ لائٹس یا روڈ سائنس. آگے نمبر 3 پہ ہے رومن پینتھیون. رومن پینتھیون کس کو بولتے ہیں؟ رومن پینتھیون جو تمام یونان کے اندر اٹلی کا شہر جو اپنا روم ہے دارالخلافہ، اس میں تمام یونانی دیو مالائی جتنے بھی مندر ہیں ان کا جو ہیڈ ہے اس کو بولتے ہیں رومن پینتھیون. جارج ڈیمزل فرینچ فلولوجسٹ، ماہر لسانیات ہے اور ہسٹورین بھی ہے، یہ کہتا ہے کہ رومن پینتھیون از این انٹیگریٹڈ سسٹم آف 3 فنکشنز. وہ 3 کام کرتا ہے. نمبر 1 ساورینٹی، جس میں میجک اور لا شامل ہے.
اس میں جو گارڈز ایسوسیٹڈ ود کنشپ، لا، میجک پاورز، ان کے ساتھ جو گارڈز ہیں ان کو ساری قوتیں حاصل ہیں اور وہ خود مختار سوورن ہے۔ نمبر 2 پہ وار ہے، وار میں فورس اور پروٹیکشن ہے۔ اس کے جو دیوتا ہیں وہ جنگ سے ان کا تعلق ہے، پروٹیکشن سے یا مارشل ورچوز، بڑی بڑی خوبیوں سے۔ نمبر 3 ہے فرٹیلیٹی۔ یہ جو رومن پینتھیون ہے اس میں چونکہ 3 چیزیں بیان کی گئی، تیسرے نمبر پہ فرٹیلیٹی، زرخیزی، اس کا تعلق ایگریکلچر اور پراسپیرٹی سے ہے۔ اس میں جو گاڈز ہیں ان کا کنیکشن دیا گیا ہے ایگریکلچر، زراعت سے، زرخیزی سے، خوشحالی سے۔ ڈیمزل جو ہے ان کو نام دیتا ہے ٹرائیپارٹائٹ تھیوری یا ٹری فنکشنل تھیوری کا نام دیتا ہے۔ ہائپوتھیسس یعنی مفروضہ، which posits that ancient Indo-European societies، ہند یورپی جو معاشرے ہیں قدیم، ان کے بارے میں مفروضہ ہے، انکلوڈنگ جس میں روم بھی شامل ہے، اٹلی کا دارالحکومت، ڈیوائڈ 3 گاڈز، دیئر گاڈز اینڈ سوشل اسٹرکچرز کو 3 فنکشنل کیٹیگریز میں یہ ڈیوائڈ کرتا ہے۔ تو ان کو جو ڈومیزل رائٹر ہے وہ ان کو رومن پینتھیون کا نام دیتا ہے۔ نمبر 2 ہے لنگوسٹک سٹرکچرز۔ ہم نے اب سب سے پہلے ہم نے سوشل سٹرکچر جو ہے نا ان کا مطالعہ کیا، اب ہم دیکھتے ہیں لنگوسٹک سٹرکچرز۔ لنگوسٹک سٹرکچر جیسے کہ نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ لسانیات کی جتنی بھی ساختیں ہیں یہ ان کے بارے میں ہیں۔ لنگوسٹک سٹرکچرز آر دا ریلیشن شپ بٹوین دا ایلیمنٹس آف لینگویج، جن میں زبان کے عناصر شامل ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جیسے ساؤنڈز، آوازیں، ورڈز اور میننگز ہو گئے۔ تو اسٹرکچرلزم از اے لنگوسٹک اپروچ ہے دیٹ اینالائزز، جو اینالائز کرتی ہے، تجزیہ کرتی ہے لینگویج کا ایز اے سسٹم آف دا ریلیشن شپ، کہ زبان تعلقات کے نظام کا ایک ذریعہ ہے، اینڈ ہاؤ دے افیکٹ کمیونیکیشن، اور زبان کس طرح ذرائع ابلاغ میں مؤثر ہوتی ہے، اینڈ کوگنیشن، اور کس طرح یہ ہمیں گیان یا معرفت بانٹتی ہے۔ اگر دوسرے الفاظ میں بات کی جائے تو اسٹرکچرز آر رولز، اسٹرکچرز وہ رول ہوتے ہیں دیٹ گورن لینگویج، جو لینگویج کی رہنمائی کرتے ہیں، سنٹیکس ترکیب کلام کی، سیمانٹکس مفہومیات کی، سچ ہے جیسے گرامر ہوگی، فونولوجی ہوگی، فونولوجی جو ہے صوتیات کا علم یعنی علم آواز، لیکسیکل فیلڈ لغتی ورڈز ہو گئے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل، یہاں پہ ہم کچھ ایگزامپل دے رہے ہیں۔ نمبر 1 سائن ہے جس کو فرڈینینڈ ڈی سوسرے نے پیش کیا، وہ کہتا ہے کہ سائن جو یعنی اشارے آر میڈ آف سگنیفائر، وہ سگنیفائر سے بنتے ہیں۔ سگنیفائر کیا ہے؟ پرسیو ساؤنڈ اور امیج، جو آپ امیج کوئی تصور اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں اس کو ہم سگنیفائر کہتے ہیں۔ اور سگنیفائڈ یہ ایبسٹریکٹ کنسپٹ یا آئیڈیا ہوتا ہے، خیالی نظریے کو بولتے ہیں۔ فار ایگزامپل دا ورڈ کولڈ ڈیپینڈز آن اٹس ریلیشن شپ ٹو دا ورڈ ہاٹ۔ کولڈ کا میننگ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کے مقابلے میں ہاٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ آگے پیرا ڈائمیٹک، یہ گریک ورڈز پیرا پلس ڈائمنی اس سے نکلا ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے پیراڈائمک ریلیشن شپ۔ پیراڈائمک ریلیشن شپ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی پیراڈائمک کا مطلب ہے مثالی یا نمونہ جاتی، جن کے ہم ایگزامپل دے سکیں، جن کے ہم مثال دے سکیں۔ ساختیات میں پیراڈائمک جو ریلیشن شپس ہیں آر دا کنیکشنز اینڈ اپوزیشنز، یہ کنیکشن ہوتے ہیں اور متضاد چیزیں ہوتی ہیں بٹوین ایلیمنٹس ود ان اے سسٹم، کسی نظام کے تحت ان عناصر کی متضاد چیزوں کا نام ہے، جیسے لینگویج ہوگی، زبان، کلچر، مائتھالوجی، دیو ملائی، قصے، کہانیاں۔ دیز ریلیشن شپس فارم اے پیراڈائم، اور یہ جو تعلقات ہوتے ہیں زبان کے ساتھ جو ان کا تعلق ہوتا ہے وہ مثالی نمونہ بناتے ہیں، جن کو ہم پیراڈائمک ریلیشن شپس کا نام دیتے ہیں۔ پیراڈائمیٹک جو ریلیشن شپس ہیں یہ فارم کرتے ہیں، تشکیل دیتے ہیں پیراڈائم کو، ایک نمونے کو، ایک مثال کو۔ تو یہ پیراڈائم کیا ہے؟ a distinct set of associated concepts, values, meanings or thought، یعنی یہ ایک مشترکہ جو کنسپٹس ہیں،
ویلیوز، ہماری قدریں ہیں، معنی ہیں، ہمارے خیالات ہیں، ان کے پیٹرن کو یہ تشکیل دیتا ہے. دیٹ شیپ آر انڈرسٹینڈنگ آف دی ورلڈ، جس سے ہم اپنی دنیا کو سمجھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل نمبر 1 پہ ہے سینومینی، یعنی ہم معنیت مترادف الفاظ کا استعمال. پیراڈائمیٹک ریلیشن شپز آر بٹوین سیملر ایلیمنٹس، یہ مترادف چیزوں کے درمیان تعلقات کا نام ہے. مثال کے طور پر جیسے اپنا ڈاگ ہے، ڈاگ کے مقابلے میں اسی کی فیملی سے متعلق مترادف کیٹ ہو گیا، کیونکہ دونوں یہ جانوروں کا نام ہے. both are animals. آگے اینٹونیمی. اینٹونیمی پیراڈائمیٹک ریلیشن شپس آر بٹوین اپوزنگ ایلیمنٹس، جو متضاد ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جیسے ہاٹ کے مقابلے میں کولڈ ہو گیا، both are opposite. آگے ہائپونیمی. ہائپونیمی پیراڈائمیٹک ریلیشن شپ آر بٹوین اسپیسیفک اینڈ جنرل، جو عام اور خاص چیزوں کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے روز ہے، یہ خاص گلاب کا پھول کا نام ہے، اور فلاور یہ عام پھول ہے. اس طرح بہت ہے اسپیسیفک اینڈ جنرل ایلیمنٹس. آگے میٹونیمی. میٹونیمی مجاز مرسل جس کو اردو میں بولتے ہیں. پیراڈائمیٹک ریلیشن شپ آر بٹوین ایلیمنٹس کنیکٹڈ بائی کنٹیگویٹی، جو ربط کے سلسلے کے ساتھ قائم رہتے ہیں، جن میں مسلسل تسلسل رہتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کراؤن کا تعلق بادشاہ سے، کنگ سے. both are connected by contiguity. آگے کمپلیمنٹری. کمپلیمنٹری کیا ہے؟ پیراڈائمیٹک ریلیشن شپز آر بٹوین ایلیمنٹس، یہ ایسے ایلیمنٹ کے عناصر کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتے ہیں دیٹ کمپلیٹ آر سپلیمنٹ ایچ ادر، جو ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، جیسے میل فیمیل ہو گیا. آگے ان پیراڈائمیٹک ریلیشن شپس ریویل انڈرلائنگ اسٹرکچر. یہ جو پیراڈائمیٹک ریلیشن شپس ہوتے ہیں، یعنی مثالی تعلقات ہوتے ہیں، یہ خفیہ ڈھانچوں کو، اسٹرکچرز کو ریویل کرتے ہیں، اور ان کے میننگ کو جو کسی زبان میں، کلچر میں یا کسی متھ میں ہوتے ہیں، لوک داستانوں میں ہوتے ہیں. اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں، جیسے لنگوسٹکس ہو گیا، اس میں ورڈ ایسوسیشنز، لفظوں کا تعلق جیسے ڈاگ کا بون ہڈی سے ہے، کیٹ کا وسکر جو اس کی بلی کی مونچھیں ہوتی ہیں. ایسے مائتھالوجی میں گاڈ کا تعلق جیسے گاڈیسز، دیوی اور دیوتا، ان کا تعلق جیسے جیزس، جیزیس اور ہیرا. یہ یونان کا سب سے بڑا دیوتا تھا جیس، اور ہیرا یہ جو ہے کوئلمپس کی جو دیویوں کی ملکہ تھی، اس کا نام ہے. یہ اپوزیشنل ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں. آگے کلچر ہے. اس کا سمبولک ایسوسیشن جو ہے، جیسے ریڈ غصے کو ظاہر کرتا ہے، سرخ رنگ پیشن، بلو کامنس، سکھ آرام کو. ایسے نیریٹو جو سٹوریز ہوتی ہیں. کریکٹر ریلیشن شپ، جیسے کرداروں کا تعلق ہوتا ہے، ہیرو اور ویلن کا، مینٹور اور اپرینٹس کا. آگے کلچرل سٹرکچر نمبر 3 پہ. اس جو کلچرل یعنی ثقافتی جو ساختیں ہوتی ہیں، وہ انڈرلائنگ پیٹرنز ہوتے ہیں، یعنی خفیہ پیٹرن، نمونے ہوتے ہیں جو انسانی کلچر کو، رویے کو تشکیل دیتے ہیں. اسٹرکچرلزم از اے تھیوری دیٹ ویوز کلچر، اور اسٹرکچرلزم جو ہے ایک نظریے کا نام ہے جو کلچر کو کیسے دیکھتا ہے، سسٹم آف سائنز اور سمبلز کے نظام کے تحت دیکھتا ہے. اور یہ جو سائنز ہوتے ہیں، یہ اشارے ہوتے ہیں، ان کو ڈیپ اسٹرکچر جو ہے ان کو آگے چلاتی ہے، جن کو ہم انڈرلائنگ سٹرکچرز بھی، یعنی خفیہ ڈھانچے بھی جن کو بولتے ہیں. اور یہ یونیورسل ہوتے ہیں، اور یہ انسانی مائنڈ میں اور زبان میں ہم اگر تلاش کرنا چاہیں، ڈھونڈنا چاہیں تو ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے بائنری اپوزیشنز، اس کی ایگزامپلز جیسے میں نے پہلے دیے، لو کا ہیٹ ہو گیا، ڈے کا نائٹ ہو گیا. آگے متس یعنی جو سٹوریز ہوتی ہیں، کہانیز ہوتی ہیں، دیوملائی قصے جن میں ہوتے ہیں، یہ اپنا بنیادی ٹروتھ جو انسانی وجود کے، معاشرے کے بارے میں جو، اور دنیا کے بارے میں جو سچائی ہوتی ہیں قدرتی، ان کو یہ ظاہر کرتے ہیں. دے آر اینالائزڈ ایز کمپلیکس سسٹم آف سائنس. ان کو ہم ایک پیچیدہ نظام کا نام دیتے ہیں، اشاروں کا اور علامتوں کا اور تعلقات کا، جو بنیادی میننگ کے جو بنیادی سٹرکچرز ہوتے ہیں ان کو ظاہر کرتی ہیں.
اب اسٹرکچرل انالیسز آف میتھس، ان کا ہم اگر انالیسز کریں میتھس کا، دیوملائی کہانیوں کا، تو اس میں بائنری اپوزیشنز ہیں، نیریٹو اسٹرکچرز ہیں، کلچرل کنٹیکسٹ ہے، سمبولک کوڈز ہے، اور سائیکولوجیکل انسائٹس ہیں۔ بائنری اپوزیشن جو ہوتی ہیں یہ متھ ہوتی ہیں جن میں جو عکاسی کرتی ہیں اپوزنگ فورسز کی، یعنی متضاد طاقتوں کی، جیسے گڈ کے مقابلے میں ایول ہے، جبکہ نیریٹو سٹرکچر جو ہیں وہ ہیروز کے جرنی، سفر یا انسانی تخلیق کے بارے میں ظاہر کرتی ہیں۔ آگے کلچرل کنٹیکسٹ جو ہیں یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ہماری ویلیوز کو اور ہماری نارمز کو، ہماری قدروں کو اور ہماری نمونوں کو۔ آگے سمبولک کوڈ جو ہوتے ہیں یہ ان میں متھ جو ہے نا سمبلز کو یوز کیا جاتا ہے متھ میں، اور ان سے میننگ کنوے کیا جاتا ہے، جیسے سرپنٹ ہو گیا یعنی سانپ، جب بابا آدم علیہ السلام کو، مائی حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو شیطان نے سانپ کی شکل اختیار کر لی اور وہ ٹرانسفارم ہو گیا، تو یہ سمبلزم ہے، یعنی سمبولک کوڈز کے طور پر سرپنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے نفسیاتی جو سائیکولوجیکل انسائٹس ہیں، ان میں جو متھ ہیں انسانی خواہشات کو، انسانی خدشات کو اور ان کے تفکرات کو ظاہر کرتی ہیں۔ ٹائپس آف متھس ان اسٹرکچرلزم، ساختیات میں متھ کی یعنی کہانیوں کی ٹائپس کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 پہ ہے کاسموگونک متھ، یعنی یہ تخلیقی، یعنی انسان کو کب تخلیق کیا گیا۔ یہ سٹوریز ہیں اباؤٹ اوریجن اینڈ کریشن آف دا ورلڈ، دنیا کی تخلیق اور اصلیت کے بارے میں کہ دنیا کو کب تخلیق کیا گیا۔ آگے ہیرو متھ، اس میں بہادری کے کارنامے ظاہر کیے جاتے ہیں اس قسم کی سٹوریز میں۔ آگے ٹرکسٹر متھ، یہ ٹرکسٹر متھ میں ٹرک استعمال کیے جاتے ہیں، ایسی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں جن میں چال بازی اور فراڈ وغیرہ ظاہر کیا گیا ہو۔ آگے ریچول متھ، ریچول متھ میں جو معاشرے کی ثقافت کی جو رسمیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور آگے نیکسٹ جو ہے ایکوٹالوجیکل متھس، ان کے اندر دنیا کے اینڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ کلاڈ لیوی سٹراس کا یقین ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ myths are a key way to access the mental structure، کہ انسان کی خفیہ ساختوں کو اگر سمجھنا ہے آپ لوگوں نے تو پھر متھ کا بڑا رول ہے انسانی مائنڈ کو سمجھنے میں۔ that shape culture and share similar structural patterns، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ انسانی کلچر کو تشکیل دیتی ہیں اور اس طرح کی ہی ملی جلی اسٹرکچرل پیٹرن بھی فراہم کرتی ہیں۔ آگے کنشپ، قرابت داری، لیوی سٹراس جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو ریلیشن شپ آف بردر سسٹر، ہسبینڈ وائف، فادر سن، مدر بردر سسٹر وغیرہ، یہ جو باپ بیٹا، ماں بیٹا، بھائی بہن کا جو تعلق ہے، یعنی بھائی بہن، باپ ماں وغیرہ، ان کا جو تعلق ہے اس کو ہم کنشپ کا نام دیتے ہیں۔ اور ساختیات میں کنشپ جو ہے یہ کمپلیکس سسٹم آف ریلیشن شپس ہے، رولز اینڈ سوشل اسٹرکچر، یعنی معاشرے کی جو ساختیں ہیں اور جو تعلق کا جو نظام ہے یہ بڑا پیچیدہ ہے، اس کو ہم کنشپ کا نام دیتے ہیں، یعنی قرابت داری کا۔ دیٹ ڈیفائنز، یہ تعین کرتا ہے کہ کسی انسان کے فیملی کے ساتھ کیا ٹائز ہیں، کیا تعلقات ہیں، معاشرے میں وہ کس طرح آرگنائز ہے اور اس کی کلچرل آئیڈینٹی کیا ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے اسٹرکچرل انالیسز آف کنشپ، کنشپ کا جو ساختی تجزیہ ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں بائنری اپوزیشن ہے، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی اپوزنگ فورسز ہوتی ہیں، جیسے فادر مدر ہو گیا۔ آگے کنشپ ٹرمینالوجی، یعنی اصطلاح میں کنشپ کیا ہے، سسٹم آف میننگ اینڈ کیٹیگرائزنگ ریلیشن ریلیٹیوز، جیسے کزن انکل، ان کی کیٹیگری کو بتاتا ہے۔ سی جز پہ ہے سوشل سٹرکچر، یعنی سماجیات کی جو ساختیں ہیں، ان میں کنشپ جو ہے سوشل کیٹیگرائز آرگنائزیشن، کلینز، قبیلے وغیرہ، لائنیج، نسل نامے، خاندان، قبائل، ان کو ظاہر کرتا ہے۔ کلچرل نارمز میں جو قرابت داری ہے کنشپ ہے۔
वो कल्चरल वैल्यूज और प्रैक्टिसेस को जाहिर करता है। पावर डायनामिक्स में जो किनशिप रिलेशनशिप है, इसमें पावर स्ट्रगल्स और निगोशिएशन शामिल है। आगे टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम, यानी कराबतदारी किनशिप सिस्टम की टाइप्स कितनी है। इसमें नंबर 1 पे यूनिलाइनल है। यूनिलाइनल जो होता है बराह रास्त जो मोरूसी सिलसिला होता है, डेसेंट ट्रेस थ्रू वन लाइन, यानी एक लाइन एक नस्ब के जरिए, जैसे पैट्री लाइनल बाप की तरफ से जो रिश्ता होता है और मैट्री लाइनल माँ की तरफ से। आगे बाइलिनियल, बाइलिनियल ये इसमें 2 मोरूसी होती है, यानी डेसेंट ट्रेस थ्रू बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल लाइन, यानी बाप और माँ की तरफ से जो रिश्ता होता है उसका खोज लगाना। आगे कॉग्नेटिक, कॉग्नेटिक में जो है ये खूनी रिश्ता इसमें शामिल होता है और अफिनिटी नाते वगैरह का, डेसेंट ट्रेस थ्रू बोथ ब्लड एंड अफिनिटी। आगे इगालिटेरियन, यानी इगालिटेरियन जिसमें यह अकीदा हो कि मुसावत इंसानी के तमाम इंसान आपस में बराबर हैं। इसमें किनशिप सिस्टम्स एम्फसाइजिंग इक्वलिटी एंड रिसिप्रोसिटी, यानी बराबरी और मुसावत जिसमें जाहिर हो। हायरार्किकल, हायरार्किकल यानी दर्जाबंदी का निजाम, जैसे हिंदुओं में शूद्र तश्तरी वगैरह का निजाम है, इस तरह इसमें भी रैंक्ड रिलेशनशिप है मकाम और मर्तबे में के मुताबिक। नंबर 4 पे जो स्ट्रक्चर है वो है नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं मेंटल प्रोसेस। असल में नफ्सियाती स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, जो इंसानी ज़हन की साख्त, शऊर, लाशऊर और तहत शऊर के बारे में जो बताती हैं। स्ट्रक्चरलिज्म इज अ थियरी दैट ब्रेक्स डाउन मेंटल प्रोसेसेस, ये ज़हनी अफाल को, प्रोसेस को, तरीक़ेकार को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, इसके कंपोनेंट्स बना देते हैं ताकि इनकी फॉर्म को, दिमाग के हिस्सों की फॉर्म को जो कि बड़ा पेचीदा और निज़ाम उसको समझा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर व्हेन वी परसीव एन ऑब्जेक्ट, जब हम कोई चीज देखते हैं तो स्ट्रक्चरलिज्म ब्रेक्स दिस डाउन इनटू बेसिक सेंसेशंस। जब हम कोई चीज देखते हैं, हमें कोई चीज नजर आती है तो साख्तियात के माहिरीन उस चीज को पहचानने के लिए मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, जैसे कलर, शेप और टेक्सचर, साख्त वगैरह। इस तरह साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर द अंडरलाइंग मेंटल फ्रेमवर्क, ये जो नफ्सियाती साख्तियात होती हैं ये खुफिया ज़हनी ढांचे होते हैं। दैट ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस एंड रिप्रेजेंट नॉलेज, जो हमारे इल्म को की नुमाइंदगी करते हैं और हमारे तजर्बे को मुनज़्ज़म करते हैं। द फाउंडिंग फादर ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी नफ्सियात का जो बानी बाप है उसको हम बोलते हैं, उसका नाम है वेलहम वंट। वेलहम वंट जो है उसको साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। उसने एक मेथड या तकनीक कह सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, मुशाहिदा नफ्स, यानी अपने नफ्स का मुशाहिदा उसने इजाद किया। और इसका दूसरा नाम वो इंटरनल परसेप्शन यानी बातनी कुव्वत इदराक का नाम देता है। मेथड और तकनीक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ये इंट्रोस्पेक्शन क्या है, यानी मुशाहिदा बातन, मुशाहिदा नफ्स किसको बोलते हैं। A method technique used to analyze the elements of conscious and psychological experience, नफ्सियाती तजर्बा और ज्ञान या शऊर के जो अनासर होते हैं उनका तज्जिए करने की जो तकनीक होती है उसको हम इंट्रोस्पेक्शन का नाम देते हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने खुद ही का जो नजरिया पेश किया है जिसको ईगो बोलते हैं, दूसरे लफ्जों में अना भी कहते हैं, इसी को इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, यानी अपने बातन का मुतालिया करना, अपने अंदर झांक कर देखना। इसके लिए इससे मुतबादल कुछ अल्फाज और भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनको हम माइंडफुलनेस, फिक्र कह सकते हैं, जर्नलिज्म, सोबत कह सकते हैं, मेडिटेशन, मुराकबा कह सकते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग, खुद निगरानी का नाम भी दे सकते हैं। आगे टिचनर्स थियरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। टिचनर एक लिंग्विस्ट गुजरा है, उसने एक नजरिया पेश किया है,
وہ اپنے نظریے کے مطابق انٹروسپیکشن جو ہے اس میں وہ مائنڈ کے بارے میں بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مائنڈ از میڈ اپ آف انڈیویجل پارٹس. مائنڈ جو ہے انفرادی حصوں سے بنا ہوا ہے. دیٹ ورک ٹوگیدر ٹو کریٹ دا اوور آل اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف دا مائنڈ. جو دماغ کے فنکشن اور جو مجموعی اسٹرکچر ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے جو باہم مل کر کام کرتا ہے. ایڈورڈ بی ٹیچنر. یہ ایڈورڈ بی ٹیچنر جو ہے اس کا اوریجنل نام ہے. ٹیچنر کہتا ہے کہ آل تھاٹس آر امیجز. وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے خیالات ہیں نا وہ خیالی تصویریں ہیں. اور وہ خیالی تصویریں کس سے بنی ہیں؟ وہ سینسیشن سے بنی ہیں. اور اس کا یہ بھی یقین ہے کہ جو ہماری کمپلیکس ریزننگ ہے یعنی پیچیدہ ہماری توجیہ ہے, استدلال ہے, وہ آر تھاٹ کوڈ بی بروکن ڈاؤن انٹو سینسیشنز. ان کو سینسیشنز میں یعنی حسیات کے افعال میں ہم ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. اور جن سے ہم جن کی ان سینسیشن تک ہم رسائی انٹروسپیکشن یعنی مشاہدہ نفس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. ٹیچنر جو ہے آگے مزید انٹروسپیکشن جو تھیوری ہے اس کو وہ 3 فنڈامنٹل ایلیمنٹس کا نام دیتا ہے. فار ایگزامپل نمبر 1 وہ کہتا ہے سینسیشنز. اس میں سائٹ ساؤنڈز ٹیسٹ شامل ہیں. ان کو وہ ایلیمنٹس آف پرسیپشن کا نام دیتا ہے. نمبر 2 پہ امیجز. اس میں کمپوننٹس آف تھاٹس ہیں. ان کو وہ آئیڈیاز کا نام دیتا ہے. آگے افیکشنز کمپوننٹس آف ایموشن جذبات کے اجزاء ترغیبی کا نام ہے تو ان کو وہ نام دیتا ہے ایلیمنٹس آف ایموشنز کا. دیز ایلیمنٹس کین بی بروکن ڈاؤن انٹو پراپرٹیز. آگے وہ ان کی پراپرٹیز بتاتا ہے کہ ان کی خصوصیات کیا ہیں اور وہ آگے مزید ان کو تقسیم کرتا ہے. نمبر 1 پہ اس کو وہ کہتا ہے کوالٹی, خاصیت, انٹینسٹی, آگے شدت, ڈیوریشن, دورانیہ, کلیئرنس, صفائی, اور ایکسٹینسٹی, توسیعت یا وسعت. 3 بیسک سائیکولوجیکل اسٹرکچرز. نفسیات کی 3 بنیادی ساختیں کون کون سی ہیں؟ سیگمنڈ فرائیڈ ماہر نفسیات ہے, وہ ان کا تجزیہ پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دا 3 بیسک سائیکولوجیکل اسٹرکچرز آر. وہ کہتا ہے کہ 3 بنیادی نفسیاتی ڈھانچے ہیں جن میں آئی ڈی ہے یعنی آئیڈینٹی ہے, ایگو ہے اور سپر ایگو ہے. آل ڈیولپنگ ایٹ ڈفرینٹ اسٹیجز ان آور لائف. یہ ہماری زندگی میں مختلف ادوار میں ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں. آئی ڈی جو ہے از دا انسٹنکچوئل, یہ جبلی ہے, انکانشیس پارٹ آف دا پرسنالٹی. انسان کی شخصیت کا یہ لاشعوری حصہ ہوتا ہے. دیٹ از ڈرائیون بائی بیسک ڈیزائر, جو بنیادی خواہشات سے چلتا ہے اور پلیئر پرنسپل سے. آئی ڈی از پریزنٹ ایٹ برتھ. یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے انسان کے اندر پیدائش سے ہی پیدا ہوتی ہے. اینڈ کنٹینز دا لائف انسٹنکٹ, اور اس کے اندر زندگی کی جبلت پائی جاتی ہے جن کو وہ ایروس کا نام دیتا ہے. اور ایروس یونان میں محبت کا جو دیوتا ہے, دا گاڈ آف لو, اس کو ایروس کا نام دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں دا ڈیتھ انسٹنکٹ یعنی ڈیتھ انسٹنکٹ دوسرے کا نام وہ فرائیڈ کے نظریے کے مطابق موت کی جبلت کا نام دیتا ہے جس کو وہ بولتا ہے ٹینیٹوس. اس کو تھانیٹوس نہیں ٹینیٹوس پڑھنا ہے. ایگو یعنی انا. ایگو از دا لاجیکل ریزننگ, یہ منطقی دلیل کا نام ہے یعنی پارٹ ہے آف دا پرسنالٹی انسانی شخصیت کا. دیٹ فائنڈز ویز ٹو فلفل دا آئیڈیز ڈیزائر. دا ایگو از موسٹلی ابو دا سرفیس آف دا واٹر ان دا آئس برگ میٹافر, ریپرزینٹنگ دا کانشیس اینڈ پری کانشیس. یعنی شعور کا وہ حصہ جس میں کچھ چیزیں یاد ہوتی ہیں لیکن یاد نہیں ہوتی, لیکن اگر ان کو یاد کیا جائے تو وہ یاد آ جاتی ہیں. سپر ایگو یعنی جو ایگو سے ماورہ چیز ہوتی ہے, خودی سے جو ماورہ چیز ہوتی ہے. سپر ایگو از دا مینٹل پارٹ آف دا مائنڈ. یہ انسان کے جو دماغ کا مورل حصہ ہوتا ہے, اخلاقی حصہ ہوتا ہے, اس کو ظاہر کرتا ہے. آگے کلچر. پیج نمبر 15 پہ آپ ایک پکچر دیکھ رہے ہیں. اس میں فرسٹ آف آل تو جو ہے وہ آئی ڈی ہے
यानी दिमाग के पहले हिस्से में आईडी आइडेंटिटी होती है, फिर ईगो होती है, और नंबर थर्ड पे सुपर ईगो होती है। आईडी में प्रिमिटिव डिजायर्स होती हैं, ईगो में रैशनल मेडिटेशंस होती हैं, और सुपर ईगो जो थर्ड नंबर पे है, दिमाग का पिछला जो हिस्सा होता है, उसमें मॉरल रेगुलेटरीज होती हैं। आईडी जो है, आईडी में बेसिक इंस्टिंक्ट्स में जैसे हंगर है, भूख है, थ्रस्ट प्यास है, कंफर्ट सुकून है। और जो ईगो होती है, जिसको अना का नाम देते हैं, ये कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड, माइंड का कॉन्शियस पार्ट होता है, शौरी हिस्सा होता है, जो कंट्रोल करता है किसको, यानी आईडी कंट्रोल करती है बेसिक अर्जिज एंड नीड्स, यानी हमारी भूख प्यास वगैरह होगी उसको कंट्रोल करती है। जबकि सुपर ईगो जो है ये मॉरल पार्ट होता है और माइंड का, इसके अंदर मॉरलिटी की जो चीजें होती हैं वो होती हैं, और कंट्रोल आवर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जो सुपर ईगो होती है ये इस चीज को कंट्रोल करती है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हमें पता चल जाता है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। नंबर 5 पे आगे नैरेटिव स्ट्रक्चर। नैरेटिव स्ट्रक्चर जो है इज द फ्रेमवर्क, उस ढांचे का नाम है किसी स्टोरी का, विच इंक्लूड्स द ऑर्डर, जिसमें तरतीब होती है कहानी और उसके हिस्सों की। दूसरे अल्फाज में ऑर्डर इन विच स्टोरीज इवेंट्स आर प्रेजेंटेड, कहानी का ये वो तरतीब होती है जिसमें वाकयात वगैरह पेश किए जाते हैं। फिर ये वो फ्रेम वर्क होता है जिसको राइटर अपनी कहानी का प्लॉट मुनज़्ज़म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नैरेटिव स्ट्रक्चर्स, इनके अंदर बिगिनिंग होता है, यानी जो कहानी होती है स्टोरी, कोई ड्रामे की या वैसे कोई स्टोरी होती है, उसमें बिगिनिंग होती है, मिडल होता है, एंड होता है, ये आप सबको पता है। और इसके अंदर दूसरे एलिमेंट जैसे प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, पॉइंट ऑफ व्यू, टोन वगैरह होती है। मिसाल के तौर पे प्लॉट जो है ये स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन में ओवरऑल प्लॉट इज इंपॉर्टेंट, प्लॉट के तमाम हिस्से इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्लॉट को अगर हम डिफाइन करें तो ये प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वाकयात की तरतीब का नाम है जो बड़े अहम होते हैं किसी स्टोरी के कॉन्फ्लिक्ट के लिए और उसके एंड के लिए। जो प्लॉट जो स्टोरी का होता है, यानी जिसको नैरेटिव भी बोलते हैं, ये सीरीज होती है वाकयात की जो स्टोरी को तश्कील देती है। अब एलिमेंट्स आर पार्ट्स ऑफ प्लॉट के कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर एक एक्सपोजिशन है, जहां पे इंकशाफ होता है कि कहानी किस तरफ जा रही है, फिर राइजिंग एक्शन होता है, फिर क्लाइमैक्स होता है, उरूज, फॉलिंग एक्शन होता है, फिर रेजोल्यूशन होता है, यानी एंड होता है। दीज पार्ट्स और ये सारे चीजें मिलके ये जो है ना, जिसमें कैरेक्टर भी शामिल है, कॉन्फ्लिक्ट भी शामिल है, ये फिर कहानी को तश्कील देते हैं कि कोई कहानी किस तरह तख्लीक पाती है। टाइप्स ऑफ नैरेटिव स्ट्रक्चर, जो कहानी की स्ट्रक्चर होती है उसकी टाइप्स बताई हैं। उसमें थ्री एक्ट स्ट्रक्चर, यानी 3 एक्ट वाली कहानी होती है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जैसे सेटअप है, आगे कन्फ्रंटेशन है और रेजोल्यूशन है। फिर सर्कुलर स्ट्रक्चर होती हैं, यानी ऐसी कहानी जो जहां से शुरू होती है वहीं पर खत्म हो जाती है। नंबर आगे स्टोरी सर्कल जो होती हैं, इनमें जो स्ट्रक्चर होती है वो जो हीरो होता है उसमें कैरेक्टर्स आर्क होते हैं। कैरेक्टर्स आर्क क्या होते हैं? यानी कैरेक्टर इनर जर्नी करते हैं अपनी कहानी के अंदर ही, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तब्दीली के लिए उनकी इनर जर्नी शुरू हो जाता है। 4 एक्ट स्टोरी स्ट्रक्चर, ऐसी कहानी जिसमें 4 एक्ट हों, जैसे सेटअप, राइजिंग एक्शन, क्राइसिस, रेजोल्यूशन। आगे लीनियर स्ट्रक्चर जो है, या लाइनियर या लीनियर, यानी जिसमें वाकयात की कड़ी जो होती है वो तरतीब के साथ चलती है, इन क्रॉनिकल सीक्वेंस में चलती है। आगे क्रॉनिकल स्ट्रक्चर जो है, इसमें सीधी साधी स्टोरी जो है वो चलती है और उसमें प्लॉट के अहम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। नॉन लीनियर यानी बिला तरतीब, ऐसी कहानी जिसमें कोई तरतीब ना हो, जो जंपिंग करे डिसजॉइंटली थ्रू द टाइम लाइन के जरिए। आगे कॉग्निटिव, लास्ट जो है, लास्ट स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी की, जिससे पढ़ने के बाद हम मेथोडोलॉजीज को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर कितनी मेथोडोलॉजीज हैं। आगे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव यानी इदराकी,
جن کا مائنڈ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, دماغ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اسٹرکچر از اے میننگ فل arrangement of concept or categories that display relationship among them. A cognitive structure encompasses, جو cognitive ادراکی structure ہوتی ہے اس میں شامل ہوتی ہے knowledge of various factual matter, بہت سارے حقیقی معاملات کا علم, conceptual relations, جو تصوراتی تعلقات ہوتے ہیں, behavior اور emotional aspects of entities, ہمارے وجود کا جو دوسرے پہلو ہیں, جذباتی یا ایکشنز کے, ایونٹس کے. مینٹل ایکشن پروسیس آف ایکوائرنگ نالج, اس میں نالج ہم کس طرح حاصل کرتے ہیں, ہمارا پروسیس کیا ہوتا ہے. انڈرسٹینڈنگ تھرو تھاٹ, ایکسپیرئنس اینڈ سینسز. فار ایگزامپل, جیسے مثال کے طور پر ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ what is right and what is wrong. اس پروسیس کو سمجھنے کے لیے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے, جس میں ہم اپنے سپر ایگو کو استعمال کرتے ہیں, اس کو ہم کوگنیٹو اسٹرکچرز کا نام دیتے ہیں. نیکسٹ اس کے بعد جو 3 پارٹ ہے اس میں انشاءاللہ ہم میتھڈالوجیز آف اسٹرکچرلزم انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے.